کر دے میرے ماضی کے ہر سانس کا کفارہ۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدین احسانا، صدق اللہ العظیم۔ بزرگان محترم، عزیزان مکرم اور معزز دینی ماں اور بہنیں اور پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بزرگان محترم، ہمارا ماں باپ کے حقوق، پیرنٹس کے رائٹ پر بات ذرا طویل اور لمبی ہو گئی۔ انشاءاللہ ایک دو دن میں اس کو ختم کر پھر رمضان کے متعلق ہم بیان شروع کریں گے۔ والدین کے بارے میں حضرت مولانا ادریس کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی مشہور تفسیر معارف القرآن میں بڑی عجیب بات لکھی ہے والدین کے بارے میں۔ اس لیے میں آج کی اس کو توجہ سے سنیں، یہ بڑی عجیب نکتہ حضرت مولانا ادریس کاندھلوی رحمۃ اللہ لکھا ہے۔ وہ فرماتے کہ والدین کی تربیت خداوندی کا ایک نمونہ ہے۔ والدین کی تربیت خداوندی کا ایک نمونہ ہے۔ نمبر 1، والدین ہم دنیا میں آئے، اس عالم اسباب میں بچے کے وجود میں آنے کا ایک ظاہری سبب ہمارے ماں باپ ہے۔ ماں باپ کی وجہ سے ہم نے دنیا دیکھی۔ نمبر 2، فرماتے ہیں کہ ماں باپ اولاد کے ساتھ جو احسان کرتی ہے وہ کسی غرض اور عوض کے لیے نہیں کرتی ہے۔ ہر ایک کو کچھ نہ کچھ غرض اور مطلب ہوتا ہے۔ شوہر کو بیوی سے مطلب غرض ہے، بیوی کو شوہر سے غرض ہے، اولاد کو پر غرض ہے، اولاد کو ماں باپ سے غرض ہے، ایک دوست کو دوست سے غرض ہے، لیکن ماں باپ کو اپنی اولاد سے کوئی غرض نہیں ہے، کوئی عوض نہیں چاہتی ہے، کوئی بدلہ نہیں چاہتی ہے۔ صرف ان کا اولاد کے ساتھ احسان جو کرتی ہے وہ صرف اور صرف ان کی اولاد کی وجہ سے کرتی ہے۔ اولاد کی تربیت سے ماں باپ کسی وقت ملول نہیں ہوتے ہیں، نا امید نہیں ہوتے ہیں، بڑی بشاشت اور توجہ سے اور شوق سے ان کی تربیت کرتے ہیں۔ ہم نے بہت سی مرتبہ ایسا دیکھا ہے کہ ماں باپ ان پڑھ ہے اور ان کی اولاد جو ہے یا تو بہت بڑے عالم بن گئے، یا بہت بڑے ڈاکٹر بن گئے، یا انجینئر بن گئے، بہت بڑے عہدوں پر وہ ہیں، لیکن ماں باپ کو دیکھو تو وہ بالکل ان پڑھ ہے۔ وہ کیا تھا؟ وہ ماں باپ نے ہر وقت ان کی تربیت کرتے رہے، ان کو تعلیم دیتے رہے بڑی بشاشت کے ساتھ اور توجہ کے ساتھ۔ ان کی تربیت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنا بڑا اونچا مقام عطا فرمایا۔ نمبر 4، اولاد کے لیے کوئی کمال ہو، کوئی ممکن ہو تو والدین دل و جان سے اس کو آرزو کرتے ہیں، دل میں سوچتے ہیں۔ دوسروں کا حال تو یہ ہے، چاہے کوئی رشتہ دار ہو، کسی میں کوئی کمال حاصل ہو جائے تو اس پر حسد کرتے ہیں، اس کو گرانے اور ذلیل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، مگر ماں باپ اس قدر مخلص ہوتے ہیں کہ اپنی اولاد کو با کمال ہونے پر حسد نہیں بلکہ دل سے آرزومند ہوتے ہیں، دعا کرتے ہیں، بلکہ اپنے سے زیادہ اولاد کو با کمال اور ترقی عروج پر دیکھنا چاہتے ہیں اور اس کے آرزومند ہوتے ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کے بعد تعظیم والدین کا حکم دیا، اور اسی وجہ سے تمام شریعت کے اندر والدین کی تعظیم، ان کا اکرام، ان کے ساتھ حسن کرنے کی تعلیم ہر مذہب میں دی گئی ہے، تمام شریعت میں ہے۔ یہ چونکہ محض ماں باپ کے وجہ سے، ماں باپ کے حق ہونے کی وجہ سے یہ ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے وبالوالدین کی قید لگائی ہے، اور وبالوالدین کی قید کے ساتھ ایمان کی قید نہیں لگائی۔ ماں باپ کی خدمت، ان کے ساتھ حسن سلوک کرنے کے لیے پورے قرآن میں دیکھ لے اللہ نے ایمان کی قید بھی نہیں لگائی، کیونکہ ماں باپ خواہ کافر ہو یا منافق ہو
فاسق و فاجر ہو، اس کے باوجود بھی ان کا اکرام کرنا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کو آذر کی دعوت اور تلقین کرنے کے اندر، کیونکہ ان کے والدین کافر تھے، ہمیشہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ مہربانی اور نرمی کو ملحوظ رکھو، جیسا کہ سورہ مریم کے اندر اس کا تفصیلی واقعہ آیا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں سے، اگر میری بہنوں سے، میری نوجوان بیٹیوں سے اور نوجوان بیٹوں سے یہ گزارش کروں گا کہ یہ نعمت اللہ تعالیٰ نے دی ہے، اگر کسی وجہ سے ماں باپ کو ناراض کیا ہے تو آپ ان کا اکرام کریں اور معافی مانگے، آج ہی معافی مانگے۔ ماں باپ بڑے دل والے ہوتے ہیں، وہ معاف کر دیتے ہیں، اور اگر خدا نہ خواستہ ان کی وفات ہو گئی تو خوب ان کے لیے سارے ثواب کرے، ان کے لیے دعائے مغفرت کرے، اور ان کے لیے کل میں نے جو دعا بتائی تھی ایک، وہ دعا کا اہتمام کرے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی ماں باپ کی قدر و منزلت اور ان کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جتنا ہو سکتا ہے ان کو دعا لینے والے بنائے، بد دعا لینے والے نہ بنائے۔ کتابوں میں ایسے بہت سے واقعات ہیں کہ ماں باپ کی بد دعا لگی تو خسرت دنیا بالآخرہ، دنیا آخرت دونوں ان کی برباد ہو گئی۔ اللہ تعالی ہم سب کی اس سے حفاظت فرمائے، آمین یا رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔